مغرب کی چین دشمنی کی اصل وجہ کیا ہے؟ ہمارے کچھ دوستوں کا خیال ہے کہ یہ دو سامراجی بلاکس کے درمیان، دو سامراجی ریاستوں کے درمیان ایک تضاد ہے۔ مگر حال ہی میں جیسن ہیکل اور ڈیلن سلیون کا آرٹیکل الجزیرہ میں چھپا ہے جو کہ انتہائی دلچسپ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ چین کی شاندار اقتصادی ترقی نے مزدوری کی قیمت بڑھا دی ہے، یعنی کہ چین میں مزدوری کی قیمت بڑھا دی ہے اور مغربی کارپوریشنز، ملٹی نیشنل کمپنیز کے منافع میں کمی آ گئی ہے۔ تو سارا مسئلہ در حقیقت اس کے ارد گرد گھومتا ہے۔ دیکھیں، گزشتہ 2 دہائیوں میں امریکہ کا چین کے ساتھ رویہ اقتصادی تعاون سے بڑھ کر کھلی دشمنی میں بدل چکا ہے۔ امریکی میڈیا اور سیاستدان تسلسل سے چین مخالف بیانیاں اپنائے ہوئے ہیں، جبکہ امریکی حکومت نے چین پر تجارتی پابندیاں اور اقتصادی پابندیاں عائد کی ہیں اور چینی سرزمین کے قریب فوجی تیاریوں میں اضافہ کیا ہے۔ واشنگٹن یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ چین ایک دنیا بھر کے لوگوں کے لیے اور خاص طور پہ تیسری دنیا کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ بے شک چین کا عروج امریکی مفادات کے لیے خطرہ ہے، مگر وہ خطرہ بھی وہ نہیں جو امریکی سیاستدان اور اشرافیہ بیان کر رہے ہیں۔ چین کے ساتھ امریکی تعلق کو سرمایہ دارانہ عالمی نظام کے تناظر میں سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ سرمایہ کا ارتکاز ان ممالک میں ہوتا ہے جنہیں عموماً عالمی شمال یعنی گلوبل نارتھ کہا جاتا ہے، اور یہ سرمایہ کاری سستی مزدوری اور سستے وسائل پر انحصار کرتی ہے جو کہ گلوبل ساؤتھ عالمی جنوب کی ممالک میں ملتے ہیں۔ نظام ان کثیر القومی کمپنیاں یعنی ملٹی نیشنل کمپنیوں کے لیے بلند منافع، ہائی پروفٹ یقینی بناتا ہے جو عالمی سپلائی چین پر قابض ہیں، یعنی ملٹی نیشنل کمپنیاں عالمی سپلائی چین پر قابض ہیں اور اسی وجہ سے وہ بہت سپر پروفٹس کما سکتے ہیں۔ عالمی تجارت میں غیر مساوی تبادلے یعنی کہ ان ایون ایکسچینج کے ذریعے مرکز اور پیریفری کے درمیان قیمتوں کے اس نظامی فرق میں سے مرکز کو انتہا درجے فائدہ ہوتا ہے، یعنی اس ان ایون ایکسچینج کے نتیجے میں مرکز یعنی جو کور کنٹریز ہیں، کور کیپٹلسٹ کنٹریز ہیں، جو امپیریلسٹ کنٹری ہیں، جو سامراجی ممالک ہیں، ان کو انتہائی فائدہ ہوتا ہے۔ 1980 کی دہائی سے جب چین نے مغربی سرمایہ کاری اور تجارت کے لیے دروازے کھولے، وہ اس نظام کا کلیدی حصہ بن گئے۔ چین نے مغربی کمپنیوں کو سستی مگر ہنرمند اور مؤثر محنت فراہم کی۔ اس بات کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ چین ایک سامراجی ملک نہیں تھا، بلکہ سامراج چین کے اندر انویسٹمنٹ کر رہا تھا۔ مثال کے طور پر ایپل کی زیادہ تر پیداوار چینی مزدوروں پر انحصار کرتی ہے، بلکہ اکثر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو چیزیں آپ ملٹی نیشنل کمپنیوں سے خریدتے ہیں اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ ڈیزائنڈ ان کیلیفورنیا بٹ مینوفیکچرڈ ان چائنا۔ ماہرین اقتصادیات ڈونلڈ اے کلیلینڈ کا کہنا ہے کہ اگر یہ آئی پیڈ چائنا میں نہ بنتا تو یہ آئی پیڈ $572 زیادہ مہنگا پڑتا اگر وہ ریٹ دینے پڑتے جو کہ امریکہ کے مزدوروں کو ملتے۔ اندازہ کریں آپ کہ تقریباً $600 سستا اس لیے آئی پیڈ بنتا ہے کیونکہ یہ چائنا کے اندر بنتا ہے۔ مگر گزشتہ 2 دہائیوں سے اس میں ایک تبدیلی آنا شروع ہو گئی ہے۔ چین میں اجرتوں میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ 2005 میں اندازہ کریں آپ، چین میں فی گھنٹہ صنعتی مزدور کی لاگت بھارت سے بھی کم تھی، یعنی پر آور ویج انڈیا سے کم ہوا کرتی تھی 2005 میں چائنا میں، یعنی $1 سے بھی کم تھی، یعنی کہ 1 گھنٹے کی محنت جو ہے اس میں آپ $1 بھی نہیں کماتے تھے چین میں 2005 میں۔ آج یہ بڑھ کر $8 سے زیادہ ہو چکی ہے، جبکہ بھارت میں یہ ابھی بھی تقریباً $2 فی گھنٹہ ہے، یعنی کہ 8 گنا سے زیادہ اضافہ ہوا ہے 2005 سے لے کے 2025 کے درمیان چین میں قوت محنت میں۔ در حقیقت ایشیا کے دیگر تمام ترقی پذیر ممالک کے مقابلے میں چین میں مزدوروں کی اجرت میں زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی تاریخی تبدیلی ہے کہ پچھلے 20 سالوں میں چین کے مزدوروں کی اجرت میں 8 گنا زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ اس کی
کئی وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ چین میں اضافی قوت محنت کو مزدوری پر مبنی معیشت نے جذب کر لیا ہے, مارکیٹ نے جذب کر لیا ہے. جابز ہی اتنے زیادہ ہیں کہ جو سرپلس لیبر ہے وہ مارکیٹ ان کو ابزارب کرتی چلی جا رہی ہے. اس سے مزدوری کا جو سودا ہے, ابیلٹی ہے نیگوشیٹ کرنے کی مارکیٹ میں, وہ بڑھتی چلی گئی ہے, اور ظاہری بات ہے پھر قوت محنت یعنی کہ اجرت جو ہے وہ بڑھ چکی ہے. مگر دوسری ایک بہت اہم وجہ یہ ہے کہ صدر شی جن پنگ کی قیادت میں ریاستی کردار کو معیشت میں مزید مستحکم کیا گیا ہے. خاص طور پر عوامی صحت, عوامی رہائشیں اور اس قسم کی اور سہولتیں بہتر ہوئیں اور بہت بہتر ہوئیں, جس سے مزدوروں کی حالات زندگی میں بہت بڑی تبدیلی اور بہتری آئی ہے. یہ تبدیلیاں چین اور چینی مزدوروں کے لیے انتہائی مثبت ہیں, مگر مغربی سرمایہ داری کے لیے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکی ہیں. چین میں اجرتوں میں اضافے نے مغربی کمپنیوں کے منافع پر بہت بڑا دباؤ ڈالا ہے. میں کہوں گا کہ اس منافع کو کاٹا ہے, خاص طور پہ ان کمپنیوں پر جو ظاہری بات ہے چین میں پیداوار کرتی ہیں یا چین سے خام مال حاصل کرتی ہیں. دوسری پریشانی کور کنٹریز کو, سامراجی ممالک کو یہ ہے کہ چین میں اجرتوں اور قیمتوں میں اضافے کے نتیجے میں اب وہ غیر مساوی تبادلے سے کم متاثر ہو رہے ہیں, یعنی کہ ان ایون ایکسچینج سے اب وہ متاثر نہیں ہیں. 1990 کی دہائی میں جب اجرتیں کم تھیں, چین کو ضروری درآمدات کے بدلے میں بہت زیادہ مقدار میں برآمدات کرنی پڑتی تھی, یعنی کہ جب وہ امپورٹس کرتے تھے تو اس کے مقابلے میں ان کو ایکسپورٹس بہت زیادہ کرنی پڑتی تھی, کیونکہ چائنا کی ایکسپورٹس انتہائی سستی رکھی جاتی تھیں, مارکیٹ ریٹ سے کم رکھی جاتی تھیں. آج یہ تناسب کافی حد تک کم ہو چکا ہے, جو ظاہر کرتا ہے کہ چین کی تجارت کی شرائط میں بہتری آئی ہے. ٹرمز آف ٹریڈ چائنا کے لیے بہتر ہونی شروع ہو گئیں, اور مرکز یعنی کہ کور کنٹریز یعنی کہ سامراجی ممالک کے لیے چین سے اس ڈگری کا منافع, استحصال پر مبنی منافع اس طرح سے حاصل کرنا اب مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے. چینی مزدوروں کا استحصال ہوا ہے, اور استحصال ان کا امریکہ کے سرمایہ نے کیا ہے. بھلا چائنا ایک سامراجی ملک کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ایک اور ملک چین کے اندر انویسٹ کر کے وہاں کے مزدوروں کا استحصال کر رہا ہے. بلکہ چائنا تو ایک ایسا ملک ہے جس کو پریفری میں کاؤنٹ کیا جائے گا 1980 سے لے کے تقریباً حال تک, کیونکہ در حقیقت سامراجی سرمایہ چین کے لوگوں کی ایکسپلائٹیشن پر قائم تھا. مگر اب دیکھیں کیا ہو رہا ہے کہ شی جن پنگ کے پیریڈ کے اندر یہ سب کچھ تبدیل ہو رہا ہے, اور اس تبدیلی کی وجہ سے ہی سامراجی ملک چین کے خلاف ایک تیز ترین تنقیدی بیانیاں آگے کر رہے ہیں. اس پس منظر میں آپ اس بات کو سمجھیں کہ جو سامراجی ممالک کے سرمایہ دار ہیں وہ دوبارہ سستی محنت اور وسائل تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ چین کے اندر ان کو وہی سستا لیبر ملے جو ان کو 2005 سے پہلے ملتا تھا. وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ چین کے اندر ان کو وہی سستا خام مال ملے جو 2005 سے پہلے وہ حاصل کر رہے تھے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ چین سے ان کو وہی ٹرمز آف ٹریڈ ملے جو ان کو شی جن پنگ سے پہلے مل رہی تھی. ایک راستہ جسے مغربی کاروباری میڈیا نے اپنایا ہے وہ یہ ہے کہ صنعتی پیداوار کو چین سے ایشیا کے دیگر غریب ممالک میں منتقل کیا جائے, یعنی کہ انڈیا بھیج دیا جائے اور ملکوں میں, ویتنام بھیج دیا جائے, سرمایہ کو شفٹ کر دیں, چائنا میں انویسٹ ہی نہ کریں. مگر یہ بھی نہایت مہنگا عمل ہے, کیونکہ اس میں پیداوار کو نقصان ہوتا ہے, نئی افرادی قوت کا تلاش کرنا پڑتا ہے, سپلائی چین نئی قائم کرنی پڑتی ہے, سپلائی چین میں کئی رکاوٹیں ہوتی ہیں, اور مزید یہ کہ اتنی بڑی تعداد میں آپ کو سکلڈ لیبر کسی دوسرے ملک میں ملے گا یا نہیں. دوسرا راستہ یہ ہے کہ چین کی اجرتیں دوبارہ نیچے لائی جائیں. اسی لیے امریکہ کی کوشش ہے کہ چینی حکومت کو کمزور کیا جائے, کیونکہ ریاست تگڑی ہوئی ہے تو مزدور بھی وہاں پہ بہتر اجرت حاصل کر رہا ہے. ریاست تگڑی ہوئی ہے تو ویلفیئر اسٹیٹ بڑھا ہے, اور اسی کو وہ کمزور کرنا چاہتے ہیں. چینی معیشت کو غیر مستحکم کیا جائے, چینی ریاست کو غیر مستحکم کیا جائے تاکہ دوبارہ سے سستا لیبر حاصل کیا جائے, سستا خام مال حاصل کیا جائے, اور وہ
ان ایکول ٹرمز آف ٹریڈ مغربی سامراج کو مل جائے جو کہ پہلی ملتی تھیں. مغربی حکومتیں بعض اوقات چین پر یہ الزام لگاتی ہیں کہ وہ اپنی کرنسی رینبی کی قدر کم رکھ کر تجارت میں دھوکہ کرتی ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ چین نے یہ پالیسی ایک دہائی پہلے ترک کر دی تھی. آئی ایم ایف کے اپنے اکانومسٹ ہوزے اینٹونیو اوکامپا کا کہنا ہے کہ انفیکٹ انہوں نے ایک دہائی پہلے یہ پالیسی نہ صرف چھوڑ دی تھی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ لکھتے ہیں کوٹ، حالیہ برسوں میں چین نے رینبی کی قدر کو گرانے سے گریز کیا ہے بلکہ اس کی قدر کو سنبھالنے کے لیے زر مبادلہ کے ذخائر کو قربان کیا ہے. ممکن ہے اب اس کی کرنسی اوور ویلیو ہو چکی ہے انکوٹ. 2019 میں چین نے کرنسی کی قدر میں کمی ضروری کی مگر یہ ٹرمپ انتظامیہ کی تجارتی پابندیوں کے نتیجے میں تھا، نہ کہ کوئی مصنوعی دباؤ پیدا کرنے کی کوشش. آپ حیران ہوں گے یہ سن کے کہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. جب چائنیز کرنسی کی قدر کم تھی تو اس وقت امریکہ چین سے خوش تھا اور آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے ذریعے انہوں نے چین کو کئی قرضے وغیرہ بھی دیے. مگر جب چین میں لیبر پاور کی اور اجرت کی قیمتوں میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا تو تب مغرب نے چین مخالف موقف اختیار کر لیا اور چین کے بارے میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ ان کی انفیئر ٹریڈ پریکٹسز ہیں. دوسری بڑی وجہ امریکہ کی چین دشمنی کی ٹیکنالوجی ہے. دیکھیں کہ بیجنگ نے صنعتی پالیسی کے ذریعے گزشتہ دہائی میں کئی اسٹریٹجک شعبوں میں تکنیکی ترقی کو ترجیح دی ہے. انہوں نے کوشش کی ہے کہ ہم ان ساری ٹیکنالوجی کو ریورس انجینئر کر کے اپنی ٹیکنالوجی بھی دریافت کریں اور اس میں بہت بڑی بڑی ان کو کامیابیاں بھی ملی ہیں. چین اب دنیا کا سب سے بڑا ہائی سپیڈ ریل نیٹ ورک رکھتا ہے، اپنے خود کے مسافر طیارے بناتا ہے، پاور جنریشن، گرین انرجی، الیکٹرانک گاڑیاں، میڈیکل ٹیکنالوجی، اسمارٹ فونز، مائکرو چپس کی ٹیکنالوجی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ان تمام چیزوں کے اندر چائنا تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. اور یہ سب وہ ملک کر رہا ہے جس کی فی کس آمدنی امیر ممالک کے مقابلے میں 80% کم ہے. جی ہاں، جس کی پر کیپٹا انکم آج بھی فرسٹ ورلڈ کنٹریز کے مقابلے میں 80% کم ہے. یہ سامراجی ممالک کے لیے ایک سنگین مسئلہ ہے. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ سامراجی نظام کا ایک ستون، ایک پلر، ایک فاؤنڈیشن یہ ہے کہ ترقی یافتہ ممالک اہم ٹیکنالوجیز پر اجارہ داری قائم رکھیں تاکہ غریب ممالک ان کے رحم و کرم پر رہیں اور اپنی سستی اشیاء کے بدلے میں ان ٹیکنالوجیز کو حاصل کریں. جس طرح پاکستان کاٹن بیچتا ہے اور پھر اس کے بدلے میں ہائی ٹیکنالوجی پروڈکٹس حاصل کرتا ہے، تو چین کو اب یہ ضرورت نہیں ہے کیونکہ چین نے وہ خود ٹیکنالوجی پیدا کر لی اور اس حوالے سے سامراجی ملک انتہائی پریشان ہے. یہی عدم مساوی تبادلہ مرکز کے فائدے کو قائم رکھتا ہے اور اسی عدم مساوی تبادلے کو، ان ایون ایکسچینج کو چائنا نے پاش کیا ہے، توڑا ہے. چین کی تکنیکی ترقی اب مغرب کی اجارہ داری کو توڑ رہی ہے اور ترقی پذیر ممالک کو سستے متبادل فراہم کر رہی ہے. یہ سامراجی نظام کے لیے ایک بنیادی چیلنج ہے. امریکہ نے چین کی ٹیکنالوجی کو روکنے کے لیے اس پر کئی قسم کی پابندیاں لگائی ہیں مگر یہ حکمت عملی بھی کامیاب نہیں ثابت ہو رہی. اس نے چین کو خود انحصاری کی راہ پر مزید آگے بڑھنے کی ترغیب دی ہے. چین نے یہ سوچا ٹھیک ہے آپ ٹیکنالوجی اگر بلاک کرتے ہیں ہم خود ٹیکنالوجی بنا لیں گے. اور جب یہ حربہ ناکام ہوا تو امریکہ نے پھر اب جنگ کو ہوا دینا شروع کر دی ہے اور ایک جنگی جنون قسم کا ایٹماسفیئر دنیا کے اندر قائم کر دی ہے. اس کا مقصد چین کی صنعتی بنیاد کو تباہ کرنا ہے. وہ در حقیقت یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ایک زمانے میں انہوں نے آرمز ریس کی سوویت یونین کے ساتھ، اسی طرح وہ آرمز ریس کریں چائنا کے ساتھ اور چین کو مجبور کریں کہ چائنا اپنی انویسٹمنٹ پروڈکٹیو چیزوں میں نہ کرے بلکہ نان پروڈکٹیو ملٹری ٹیکنالوجی میں کرے اور اس طرح ان کی معیشت ٹھپ ہو جائے. وہ چاہتے ہی ہیں کہ چائنا کے اندر گروتھ نہ ہو بلکہ چائنا کو اپنے دفاع پہ اتنا پیسہ لگانا پڑے کہ ان کی اکانومی بینک کرپٹ ہو جائے. اسی لیے انہوں نے نیٹو کے اخراجات اتنی تیزی سے بڑھائے ہیں. امریکہ چین سے جنگ اس لیے نہیں چاہتا کہ چین امریکی عوام کے لیے فوجی خطرہ ہے. چین کس طرح امریکی عوام کے لیے کوئی فوجی خطرہ ہو سکتا ہے؟ بیچ میں ایک پورا پیسیفک اوشن ہے، بلکہ اس کے لیے چین کی ترقی سامراجی سرمایہ داری کے مفادات کو نقصان پہنچا رہی ہے. یہ اصل مسئلہ ہے کہ چین کی ترقی سامراجی نظام کو در حقیقت چیلنج کر رہی ہے.
मगरबी दावा कि चीन एक फ़ौजी ख़तरा है सरासर प्रोपागेंडा है और इसके अलावा कुछ नहीं। ज़मीनी हक़ाइक़ इसके बिल्कुल बरक्स हैं। ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात है। चीन की फ़ीकस फ़ौजी अखराजात दुनिया के औसत से भी कम है और अमेरिका से 10 गुना कम है। और अगर कुल अखराजात देखे जाएं तो अमेरिका और इसके इत्तेहादी चीन से 7 गुना ज़्यादा खर्च करते हैं। अमेरिका के पास हर एक चीनी एटमी हथियार के मुकाबले में 8 एटमी हथियार है। चीन में इतनी ताकत ज़रूर है कि वो अमेरिका को अपनी मर्ज़ी मुसल्लत ना करने दे, अपना दिफा करे, मगर वो साम्राज्यी ममालिक की तरह दुनिया पर अपनी मर्ज़ी मुसल्लत करने की ताकत नहीं रखता। इस बात को समझना मेरे प्यारे दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी तरफ अमेरिका के पास दुनिया भर में सैकड़ों फ़ौजी अड्डे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उनके पास 900 से ज़ायद फ़ौजी अड्डे हैं, जिनमें से कई चीन के इर्द गिर्द, जापान और जनूबी कोरिया में हैं। चीन के इर्द गिर्द इंसर्कलमेंट है, जबकि चीन का सिर्फ एक गैर मुल्की फ़ौजी अड्डा है, वो भी अफ्रीका के जबूती में। चीन ने गुज़िश्ता 40 साल में बैनुल अक़वामी सतह पर एक भी अंदाज़ा करें गोली भी नहीं चलाई। जंग तो दूर की बात, इवन 1 बुलेट हैज़ नॉट बीन फायर्ड। जबकि इसी अरसे में अमेरिका ने दर्जनों मुल्कों पर हमले किए हैं, बमबारी की है, हुकूमतें गिराई हैं, कार्रवाइयाँ की हैं, रजीम चेंज ऑपरेशंस किए हैं, आपके सामने हैं। अगर दुनिया के अमन को कोई हकीकी ख़तरा दरपेश है तो वो अमेरिका की तरफ से और उसके इत्तेहादियों की तरफ से, चीन से नहीं है। दोस्तों, नतीजा ये हुआ कि मगरिब की चीन दुश्मनी की असल वजह यह है कि चीन खुद मुख्तार तरक्की की तरफ निकल पड़ा है और ये मगरबी सरमायादारी के लिए और पूरे साम्राज्यी निज़ाम के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये इस पूरे साम्राज्यी निज़ाम को दर हकीकत कमज़ोर कर रहा है, जिस पर इसका एक इन्हिसार है। मगरिब आलमी मुआशी ताकत को अपने हाथों से यूं आसानी से निकलने नहीं देगा और इसी मकसद के लिए वो चीन के ख़िलाफ़ रोज़ बरोज़ अपना प्रोपागेंडा तेज़ कर रहे हैं। आपसे यही इल्तमास है, यही गुजारिश है कि आप इस साम्राज्यी प्रोपागेंडे का हिस्सा ना बने। ताड़ी बड़ी मेहरबानी। शुक्रिया।